बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक ताकत और इख्तियारात का सरचश्मा उसको माना जाता है, और हमेशा से हमने देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो फ़ैसले करती है, इस्टेब्लिशमेंट जो ख्वाहिश करती है, उसी के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान की हुकूमतें काम करती हैं, और पाकिस्तान की अदलिया से ऐसे ही फ़ैसले हमारे सामने आते हैं। ये इसको हम एक तल्ख़ हकीकत कह सकते हैं, ऐसा हुआ है माज़ी में। अब हम देख रहे हैं कि कुछ महीनों से, बल्कि जब से जो नई गवर्नमेंट आई है उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से जो मौजूदा अदलिया है ये जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, और बहुत से ऐसे फ़ैसले हुए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए लोग हैं या हुकूमती शख्सियात हैं, उनकी ख्वाहिश के बरअक्स वो फ़ैसले हुए। अब ऐसी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत क्या करने जा रही है, आज के इस व्लॉग में हम इस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे वो सुप्रीम कोर्ट के कौन से ऐसे जज हैं जिन्होंने हुकूमत की एक बड़ी ऑफ़र को ठुकरा दिया है, और हुकूमत की जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो सकी। इसके पीछे क्या कहानी है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो अगला आने वाला हफ़्ता है, ये पाकिस्तान में एक नई तारीख़ रकम होने जा रही है। वो कौन सी तारीख़ है, क्या होने जा रहा है, और किस हवाले से अगला हफ़्ता जो है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में अहम तसव्वुर किया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, पीटीआई की हुकूमत ख़त्म होने के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत से ऐसे इक़दामात किए जिसके तहत जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है उन्होंने जो है वो कोशिश की कि वो अपने तसल्लुत में रखें, और वो फ़ैसले जो इस्टेब्लिशमेंट की ऊपर की क़यादत जो डिसाइड करती है उसी फ़ैसलों को जो है वो माना जाए। लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई और उनकी की जो क़यादत है उनकी तरफ से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई का सिलसिला जारी है, और यही वजह है कि आज पीटीआई के सरबराह इमरान खान जेल में हैं, और उनकी पूरी क़यादत जो है मुश्किलात का शिकार है। यहाँ तक कि उनकी पार्टी को बैन किए जाने के हवाले से भी खबरें गर्दिश करती रही हैं, और इस वक्त जो पार्टी की जो पोजीशन है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब ये ऐसी सिचुएशन में हमने देखा कि अदलिया में भी बहुत से जो है वो तब्दीलियाँ हुई, और अदलिया के जो फ़ैसले हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की जो उनकी ख्वाहिश थी उसके बाद अक्स आए। इस सारे सिनेरियो के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने महसूस किया कि न सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए बाज़ जजेस हैं वो पीटीआई की तरफ झुकाव है, बल्कि हाई कोर्ट में भी एक बड़ी तादाद जो है वो जजेस की वो उनको सपोर्ट करती है। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि किसी तरीके से उन जजेस को मैनेज किया जाए, और इस सिलसिले में जो मतवक्के तौर पर अगले चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनके साथ हुकूमती शख्सियात और इस्टेब्लिशमेंट के अफराद की जो गुज़श्ता कुछ दिनों से मुलाकातें हो रही थीं, और उनको जो है वो कायल किए जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो कायल नहीं हुए, और उन्होंने वाज़े तौर पर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो आइन और कानून के मुताबिक जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी उसके मुताबिक फ़ैसले करेंगे। अब ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी हुकूमत के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। तो फिर उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं उनको मज़ीद जो है वो उनकी जो तैनाती है वो उसका जो अरसा है उसको मज़ीद बढ़ाया जाए, यानी कि उनको एक्सटेंशन दी जाए। तो इस सिलसिले में भी जो है कानूनी माहिरीन जो है हुकूमत के अंदर मौजूद और दीगर जो इस्टेब्लिशमेंट के जो लॉ को समझने वाले दिमाग हैं वो मिल बैठकर जो है उन्होंने डिसाइड किया कि या तो जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं उनको एक्सटेंशन दी जाए, और जो आने वाले चीफ़ जस्टिस साहब हैं उनको चीफ़ जस्टिस फ़िल वक्त बनने से जो है वो रोका जाए। और दूसरी सूरत ये थी कि या तो जो उनको रोकने के लिए जो है कोई कानून साज़ी की जाए। तो ये तमाम तर जो डिसीजन था ये कर तो लिया, लेकिन इसके लिए जो है वो आइन और कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता था। तो फिर फ़ैसला ये हुआ कि इसके लिए पार्लियामेंट से आइन में तरमीम की जाए।
اب آئین میں ترمیم کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ 2/3 اکثریت چاہیے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ جو فیصلہ ابھی مخصوص نشستوں کا آیا تو اس کے بعد تو حکومت تو 2/3 اکثریت کھو بیٹھی ہے، کیونکہ جو مخصوص نشستیں جو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کے پاس تھیں وہ اب چلی گئیں واپس پی ٹی آئی کے پاس۔ اور اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کر رکھا ہے جس میں جو مخصوص نشستیں جو حکومتی جماعتوں کے پاس تھیں، حکومتی اتحادیوں کے پاس تھیں، وہ جو ہے وہ کل عدم قرار دے دی گئیں۔ اب ان کے کل عدم قرار دیے جانے کے بعد جو ہے اب حکومت یا ان کے اتحادی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے، اور لیکن ساتھ جو ہے کہ جو مخصوص نشستیں تھیں وہ پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ الاٹ نہیں کی گئیں، ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہوا، گو کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک زیر التوا تھا، کیونکہ اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ہے وہ بھی آنا ابھی باقی ہے۔ تو اگر الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی ہے کہ جو مخصوص نشستیں کل عدم قرار دی گئی تھیں اس کو انڈو کر دیتی ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ حکومت کے پاس آ جائے گی، اور پھر سب سے پہلے جو حکومت فیصلہ کرے گی وہ یہ والا ہوگا کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی۔ ناظرین، اس سٹیج پر بھی پہنچنے سے پہلے حکومت کی کوشش یہ تھی کہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے، تو اس حوالے سے ذرائع بتاتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ لاسٹ ویک میں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں ان کو ایک آفر کرائی گئی تھی، یعنی کہ پیکج دیا گیا تھا کہ موجودہ چیف جسٹس کی جو عمر ہے اس میں ایکسٹینشن کا جو حکومتی جو ایک ڈیسیجنز ہے آپ اس کی سپورٹ کریں تو آپ چیف جسٹس بن جائیں گے، لیکن اس کے لیے مزید آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں جو ججز کی عمر ہے وہ بڑھائی جائے گی۔ اب ججز کی عمر جو تعیناتی کی عمر ہے جب وہ بڑھے گی تو آٹومیٹیکلی اس کا جو فائدہ ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو جوڈیشل کی جو تاریخ ہے جو عدلیہ کی، اس میں 1966 کے بعد جو ہے وہ ایک 1966 میں یہ ترمیم کی گئی تھی آئین میں، جس میں ججز کی جو عمر ہے سپریم کورٹ کی وہ 65 ایئرز 65 سال کی گئی تھی۔ اب جو ہے حکومت اگر آئینی ترمیم کر کے اس کو مزید 2 سال یا 3 سال کے لیے بڑھاتی ہے تو آٹومیٹیکلی جو ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ مزید 2-3 سال کے لیے چیف جسٹس رہ سکیں گے، اور جب عمر بڑھ جائے گی تو جسٹس منصور علی شاہ بھی 2027 میں کہہ لیجئے یا 28 میں کہہ لیجئے، جو بھی وہ عمر کا تعین ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ بھی جو ہے وہ بن جائیں گے۔ تو ذرائع اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا، اور انہوں نے واضح کیا تھا جو آفرز لینے والے تھے کہ آپ اگر اس قسم کا کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں تو اس وقت سپریم کورٹ میں جتنے ججز موجود ہیں ان کی تمام کی جو تعیناتی کا عرصہ ہے اس کے بعد جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ آپ امپلیمنٹ کروا لیں، اس حوالے سے آپ قانون سازی کر لیں، تو اس سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ تب ممکن ہو سکتی ہے جب 2032 جو ہے وہ ہو، یعنی کہ آج سے تقریباً 8 سال تک جو ہے موجودہ جسٹس جو اس وقت سپریم کورٹ کے ہیں وہ اس میں ورکنگ میں ہوں گے، اور اس کے بعد آنے والے ججز جو ہے اس پہ یہ قانون لاگو ہو۔ تو حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ان کی یہ جو تجویز تھی اس کو مسترد کر دیا تھا، اور اس طرح سے یہ جو آفر تھی وہ جو ہے وہ ختم ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو جھانسا کہہ لیجئے یا یہ جو پیشکش تھی اس کو انہوں نے مسترد کیا۔ اب صورتحال یہ بننے جا رہی ہے کہ اگلا ہفتہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں اگر حکومت یہ بڑی قانون سازی کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو ہے وہ یکسر جو ہے ایک بڑی اور نمایاں تبدیلی ہم دیکھیں گے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف حکومت نے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لے لیا ہے، بلکہ جو اپوزیشن کا ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے مولانا فضل الرحمان، ان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے، اور ممکنہ طور پر اگلے 1-2 دن میں شاید ان کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے گا۔ آج بھی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ حکومتی شخصیات کی،
اور یہ ایک بڑی جو ہے ڈیولپمنٹ قرار دی جا رہی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں۔ اگر مولانا فضل الرحمان بھی اس فیصلے میں حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو شاید پھر اگلے ہفتہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں واقعی ایک نئی تاریخ رقم ہونے کا باعث بنے گا۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی براہ راست اس سارے فیصلے سے متاثر ہوگی، اور جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو رد عمل ہے وہ بھی یقینی طور پر وہ سامنے آئے گا، اور اس حوالے سے عمران خان واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر حکومت اس طرح کا کوئی اقدام اٹھاتی ہے تو ہم اس کا شدید رد عمل دیں گے۔ اور ایک آئینی کچھ بعض اور بھی رکاوٹیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، کیونکہ سینٹ آف پاکستان میں جو کے پی کے سینیٹرز ہیں ان کا تو انتخاب ہی نہیں ہوا، وہ تو ابھی پینڈنگ ہے ان کا انتخاب۔ تو وہاں کے جو سینیٹرز جو ہیں وہ جب اس سارے پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے تو وہ جو آئینی ترمیم ہے اس پر ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ ضرور لگا رہے گا۔ تو لہٰذا یہ حکومت یہ ایک بڑا فیصلہ کرنے تو جا رہی ہے، لیکن ممکنہ طور پر جو ہے وہ شاید بہت ان کے لیے جو ہے وہ اس کو تحسین نہ مل سکے، بلکہ ان کو شاید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو حالیہ جو مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے اس میں حکومت جو بلدیاتی الیکشنز ہیں اس حوالے سے بھی کوئی قانون سازی کرنے جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت حکومت محسوس کر رہی ہے کہ جو اسٹریٹ پالس ہے، جو اس وقت گلی محلے کی سیاست ہے، اس میں حکومت کو جو ہے وہ بری طرح سے ناکامی کا سامنا ہے، کیونکہ لوگوں کے مسائل، لوگوں کی پریشانیاں وہ اس قدر ہیں کہ لوگ حکومتی شخصیات یا حکومتی پالیسیوں کہ بالکل جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیں گے۔ تو لہذا حکومت اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈیسیجنز کرنے جا رہی ہے۔ وہ صوبوں میں بھی اس حوالے سے جو ہے اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے کہ جو بلدیاتی الیکشنز ہیں اس کو مزید پوسٹ پون کیا جائے، مزید جو ہے اس میں ڈیلے کیا جائے، کیونکہ اس وقت حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، گیس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، ٹیکسوں کی ایک بھرمار ہے، مہنگائی کی شرح جو ہے وہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے، لوگوں کے مسائل ہیں کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ تو لہٰذا ایسی پوزیشن میں حکومت جو ہے وہ ووٹ لینے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں جا سکتی۔ تو لہٰذا اگلے آئندہ ایک دو ہفتے میں جو ہے یہ بھی بڑے فیصلے ہونے ہیں کہ جس میں بلدیاتی الیکشنز کو مزید التوا میں ڈالا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید